اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ تمام ناظرین کی خدمت میں رمضان المبارک کی تہنیت پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا خود سازی کا مہینہ ہوگا، اور یہ وہ مہینہ ہوگا کہ جس میں ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اور قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کا ایک مختصر سا مرور ہوگا کہ جس سے ہمیں اہمیت تلاوت قرآن سمجھ میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے دوسرے بخش یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیسے کریں انشاءاللہ اس کو ان چند جلسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادت تلاوت القرآن، افضل ترین عبادت، برترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو گویا وہ سب سے بہترین عبادت انجام دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمام مسلمان جو قرآن مجید کی تلاوت کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ رمضان مبارک ایک عظیم مہینہ ہے کہ جس میں عبادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، لہٰذا قرآن چونکہ افضل ترین عبادت ہے، لہٰذا قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ من قرأ القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس نے قرآن کی ایک حرف کی بھی تلاوت کی اس کے لیے 10 نیکیاں خداوند متعال لکھ دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، یعنی جس نے قرآن کی تلاوت کی، جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور قرآن مجید کو سکھایا اور قرآن مجید کے دستورات پر عمل کیا، قرآن مجید کے احکامات پر، قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے، یعنی خداوند متعال نے جو احکامات قرآن میں نازل کیے ہیں، اگر اس پر عمل کیا تو قرآن مجید قیامت کے دن اس انسان کے لیے ایک لیڈر کا کام کرے گا اور اس کی ہدایت کرے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، جنت کی طرف خود قرآن مجید لے کر کے جائے گا۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے اور تلاوت کرنے کے سلسلے میں جو روایتیں ہماری کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، کیا وہ تمام فضائل ہر انسان کو مل جائیں گے جو حدیثوں میں نقل ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ قرآن کو بالکل اسی طریقے سے پڑھو جس طرح عرب پڑھتے ہیں، جس طرح عرب زبان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر اگر ہم قرآن کو اس کے صحیح الفاظ، اس کے صحیح تلفظ، اس کے صحیح مخارج کے ساتھ اگر ادا نہ کیا جائے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ جلسوں میں بہت سارے ایسے نکات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس میں آپ حضرات یہ بات سمجھ سکیں گے کہ واقعاً قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاریان قرآن ایسے بھی ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات اور علتیں ذکر کی گئی ہیں، انہی علتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ نہ پڑھنا، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے کہ قرآن مجید اس کے اوپر لعنت کرے۔ ناظرین، ابھی تک کے بیان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تجوید قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک مسلمان اپنی ہر نماز میں کم از کم
سورہ الحمد اور ایک اور سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم سورہ الحمد اور کچھ ایسے ضروری سورے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کی تمرین کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ الحمد کے ذریعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو کس طرح پڑھیں؟ تو آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن مجید سے ہی دریافت کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں مراجعہ کریں گے کہ کس طرح سے ہم قرآن پڑھیں تو قرآن مجید آواز دے گا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو آئیے اس رمضان مبارک میں قرآن مجید کو ہم ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں بعنوان مثال سورہ کوثر کی تلاوت پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ 20 جلسوں پر مشتمل ہمارا یہ درس انشاءاللہ آپ بغور سنتے رہیے۔ جلسے کے اختتام پر یعنی سلیبس کے اختتام پر آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے افراد کی خدمت میں سند پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رمضان